اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین نظام و محترم حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس الغریبین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین راحت العاشقین محبوب رب العالمین عرش اعظم کے مکین امام النبیین سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ہر ایک زباں پہ آج ہے چرچا حسین کا، ہر ایک زباں پہ آج ہے چرچا حسین کا، ہر سمت ہے جہان میں جلوہ حسین کا. اور ایثار فرض عزم عبادت وفا خلوص، ایثار فرض عزم عبادت وفا خلوص بنتا ہے ان سے مل کے سراپا حسین کا، بنتا ہے ان سے مل کے سراپا حسین کا. اور حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے. حضرات گرامی، داستان کربلا بالتفصیل بیان کی جا رہی ہے.
اور محرم الحرام شریف کے ابتدائی جمعے سے لے کر اب تک ہر جمعے میں آپ بیان کربلا سنتے ہیں۔ واقعات تو ایسے طویل ہیں کہ کما حقہ بیان نہیں ہو پاتے، ان میں سے صرف چیدہ اہم اور ضروری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ شہدائے کربلا کا بیان بڑا ہی طویل بھی ہے، پرکشش بھی ہے، چاشنی سے لبریز ہے۔ اس میں مقبولیت، دلچسپی، روحوں کی تازگی ایسی ہے کہ زمانہ ہو گیا اس داستان کو بیان ہوتے، لیکن نہ بیان کرنے والا کوئی اکتاتا ہے نہ سننے والا اکتاتا ہے۔ جب جب اس داستان کو بیان کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کل کی ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس داستان میں بھی بڑی زندگی رکھی ہے، چاشنی رکھی ہے، اور کیوں نہ ہو، داستان کی زندگی، داستان کی تابندگی، داستان کی چاشنی، داستان کی دلکشی اور داستان کی رغبت ہی بتاتی ہے کہ یہ خدا کی راہ میں جان دینے والے وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے کہہ دیا ہے مردہ نہ کہنا بلکہ یہ زندہ ہیں۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ داستان کی جب زندگی کا یہ عالم ہے تو صاحب داستان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ میدان کربلا میں 10ویں محرم الحرام شریف کو جو معرکہ آرائی کا سلسلہ شروع ہوا، یکے بعد دیگرے راہ خدا میں جانثار اپنی اپنی جانیں قربان کرتے رہے، وہ وقت بھی آ گیا کہ خاندان رسول کی باری آئی، پھر سیدنا امام حسین کے جگر گوشوں کی باری آ گئی۔ جوان شہزادے علی اکبر کا گلا کٹ گیا، حضرت قاسم کی جوانی پامال ہو چکی، عباس علمدار کے بازو تراشے جا چکے، اون و محمد نے جام شہادت نوش کر لیا، ننھے 6 ماہ کے علی اصغر نے بھی اپنے والد کی قدموں پر اپنی ننھی سی جان کو قربان کر دیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا، اللہ اللہ، جگر گوشے مصطفیٰ، شہزادہ رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آنکھوں کا نور، فاتح خیبر کے دل کا سرور، شہید اعظم پیکر صبر و رضا سیدنا امام عالی مقام نے بھی اب میدان کی بازی لگا دی۔ آئے میدان کو، پھر آپ نے بھی شہادت کا جام پی لیا، شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد کے جو معاملات اور واقعات ہیں وہ بھی بڑے طویل ہیں۔ شہادت امام عالی مقام کی ہو گئی، اب کوئی میدان جانے والا نہیں ہے، معرکہ آرائی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یزیدیوں کے تیر و نشتر چلنے بند ہو گئے، اب ان کے خیموں میں نقاروں کی آواز ہے، جشن فتح منا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور ادھر خیمہ حسین ہے۔ اللہ اللہ، خیمہ حسین میں چند شہزادیاں، چند خواتین ہیں، ایک سیدنا امام زین العابدین ہیں، شدت بخار میں گرفتار ہیں، بیمار ہیں، تکلیف زیادہ ہے۔ یہ ساری خواتین امام زین العابدین کے چاروں طرف گھیرے بیٹھی ہیں،
آنکھوں سے آنسو بھی اب کیا بہے، وہ بھی خشک ہو چکے ہیں۔ اللہ اللہ، شہادت کے بعد کا جو منظر ہے وہ شہادت سے اور بھی زیادہ دردناک ہے۔ ایک ایک میدان کو جاتا رہا، دوسرے سے آس لگی ہوتی تھی، لیکن اب تو وہ وقت اور وہ موقع آ گیا ہے کہ ساری آس، ساری امیدیں، سب سہارا، تسکین کا سامان، سب راہ خدا میں قربان ہو چکا ہے۔ رات آتی ہے میدان کربلا کی، آپ نے سنا ہے رات کا منظر بھی حضرت زینب کا، وہ آپ نے سن لیا تھا۔ کرب و درد میں ڈوبی ہوئی رات، آہو بکا میں نہائی ہوئی رات، میدان کربلا کی وہ رات، چاند نے اپنی چاندنی نچھاور کرنا شروع کیا ہے۔ چار جانب میدان کربلا میں شہیدوں کی نعشیں بکھری پڑی ہیں۔ رات کا وہ منظر بھی تمام ہوتا ہے، دوسرا دن آتا ہے۔ اب لشکر یزید نے اپنے ناپاک ارادوں کے تحت خیمہ حسین کی طرف قدم بڑھانا چاہا ہے، خیمہ حسین کو لوٹ لینا چاہتے ہیں کہ اب کوئی مورچہ سنبھالنے والا بھی نہیں، سب تو راہ خدا میں قربان ہو چکے۔ اب جو معاملہ سر کرنا ہے وہ اللہ نے ہمت و حوصلہ حضرت زینب کو عطا فرمایا ہے۔ حسین جیسے پیکرے صبر و استقامت ہیں، ان کی بہن حضرت زینب بھی شجاعت و دلیری کی علم بردار ہیں۔ فاتح خیبر کی نور نظر ہے، علی مرتضیٰ کی دختر نیک اختر ہیں۔ حضرت زینب نے ان یزیدیوں کو اپنے خیمے کی طرف جو قدم بڑھاتے دیکھا، آپ نے اپنے خیمے میں پردہ کے اندر سے ہی آواز دیا، للکارا، خبردار خبردار، یہ پردہ نشینوں کا خیمہ ہے، آگے بڑھنے کی جرأت نہ کرنا۔ آواز میں وہ روب ہے، وہ جلال ہے، وہ دبدبا ہے کہ ان کے قدم رک گئے۔ پھر بھی یزیدیوں نے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیا۔ جو بھی ساز و سامان امام عالی مقام کے ساتھ میں تھا ان پہ قبضہ کیا، جتنے اشیاء ساز و سامان تھے انہوں نے لوٹے، اور لیکن ان کے کام کچھ نہ آیا۔ روایت میں آتا ہے انہوں نے ان کے ہاتھوں کچھ زعفران لگی، زعفران لیا، خوشی خوشی فخر کے انداز میں اپنے چہرے پہ مل لیا، سمجھا کہ ہم بڑے خوبرو ہو جائیں گے، لیکن جو ہی زعفران کو چہرے پہ لگایا چہرہ جل کر خاک ہو گیا۔ اونٹوں پہ قبضہ کیا، ذبح کیا، گوشت بنایا، چاہا مزے سے بیٹھ کر کھائیں گے، لیکن وہ ایسا تلخ ہو گیا کہ کسی کے حلق سے ایک نوالا نہ اتر سکا۔ اس طرح سے سارے ساز و سامان پہ قبضہ کیا، لوٹا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اب ان پردہ نشینوں کو اونٹوں کی سواری پہ سوار کیا جانے لگا۔ سارے شہیدوں کی نعشیں کربلا کے میدان میں ہیں، سب کے سروں کو انہوں نے اپنے نیزوں کے نوک پر ٹکایا، اپنے سامنے کیا، اونچا لے کر چلے، خواتین کو اونٹوں پہ سوار کیا، اب لے کر وہ دربار یزید میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ ساری راہ فخر و غرور و گھمنڈ کے انداز میں لے کر پھرانا چاہتے ہیں، اور اپنے عوام کو کوفہ و شام و دمشق کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے باغیان سرکار کے سر قلم کیے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ ظلم ہے، وہ استبداد ہے، وہ جبر ہے جو بیان سے باہر ہے۔
اونٹ کی ننگی پیٹھ پر حضرت سیدنا امام زین العابدین کو سوار کیا. یوں ہی بیمار ہیں، کمزور ہیں، شدت بخار ہے، ایسے عالم بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کر کے رسیوں سے جکڑ کے امام زین العابدین کو باندھا گیا ہے. خواتین اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہو چکی ہیں. سیدنا امام زین العابدین کی قسم پرسی اور یہ جبر، یہ ظلم، یہ انتہا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے، رسیوں میں بندھے ہوئے سوار ہوتے ہیں. سیدنا امام زین العابدین کو چارہ نہ رہا، دل بھر آیا. وہ زین العابدین ہے جن کے پیشانی کے نگاہ کے سامنے ایک ایک کی شہادت کا منظر گزرا ہے. اللہ اللہ، وہ زین العابدین جنہوں نے اپنے جوان علی اکبر کا گلا کٹتے دیکھا، قاسم کا گلا کٹتے دیکھا، ہر ایک کو راہ خدا میں قربان ہوتے پیشانی کے نگاہ سے دیکھا ہے. یہ وہی امام زین العابدین ہے جنہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین کو شہادت کا جام پیتے اپنی پیشانی کے نگاہ سے دیکھا ہے. ننھے 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. اور اب اونٹ کی ننگی پیٹھ پر جو سوار کیا گیا ہے، دل بھر آتا ہے، بلک جاتے ہیں. کوئی مددگار نہیں، پرسان حال نہیں، تسکین دینے والا نہیں. کیسا جگر ہے، کیسا حوصلہ ہے، کیسی ہمت ہے، کس قدر استقامت کے پیکر ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے، امام زین العابدین کا جگر ہے. اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کیے گئے، زنجیروں سے رسیوں سے جکڑ دیے گئے. ایسے وقت میں سیدنا امام زین العابدین نے وہیں کربلا کے میدان سے اپنا رخ مدینے کی طرف کر لیا. مدینے کی اور رخ کر کے باد صبا کو مخاطب کیا اور عربی زبان میں آپ نے ایک قصیدہ پیش کیا. آپ مدینے کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں، ان التیاری ہے صبا، ان التیاری ہے صبا، یومن الی ارض الحرم، بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم. اے باد صبا، تیرا گزر اگر مدینے کی دھرتی پر ہو جائے تو میرا یہ دکھ بھرا سلام میرے مصطفیٰ کے دربار میں پیش کر دینا. باد صبا کو مخاطب کر کے سیدنا امام زین العابدین نے کربلا کی دھرتی سے مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت کو سلام بھیجا ہے. سلام بھیجا امام زین العابدین نے. آج سنی جنتی مسلمان اپنی مسجدوں میں، اپنے محفلوں میں، اپنے گھروں میں، میدانوں میں کھڑے ہو کر اپنے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو بدعقیدوں کی پیشانی پہ شکن آ جاتی ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، ناجائز و حرام، فضول اور بدعت کے فتوے دینے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سلام کھڑے ہو کر پڑھنا فضول ہے، بے معنی ہے. کیا وہ تمہارے سلام کو سن لیں گے؟ ان نادانوں کو پیغام دیا ہے کربلا کی دھرتی سے جگر گوشہ حسین سیدنا امام زین العابدین نے کہ ہاں بے شک میرا مصطفیٰ اپنے غلاموں کا سلام
جہاں سے بھی وہ پکارے وہ ضرور سنتے ہیں۔ اگر یہ روانہ ہوتا تو کربلا کی دھرتی سے دکھ بھرا سلام زین العابدین نہ پیش فرماتے۔ صلاۃ و سلام کا پیش کرنے والوں اپنی قسمت پر انداز کرو کہ ناجائز نہیں، زین العابدین کے سنت میں تمہارا عمل ہو رہا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت نے امام زین العابدین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی عقیدت اور محبت بھرے انداز میں آپ نے بھی بریلی کی دھرتی سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور یوں عرض کیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور تمنا یہ رہی، اخیر میں آپ کہتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ اس مبارک ماحول میں جہاں ہر طرف غلاموں کی طرف سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ ہی پیش ہو رہا ہو، ہر طرف سے بھیڑ لگی ہو اور ان میں خدمت کے ملائکہ کہہ رہے ہوں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی اتنا یہ سلام پسند آ جائے کہ فرشتے اس بھیڑ میں کہہ دیں، اے رضا تم بھی سنا دو وہی سلام جو بریلی کی دھرتی سے تم نے مصطفیٰ خیر الانام کی بارگاہ میں بھیجا تھا۔ اللہ اللہ، صلاۃ و سلام کا پڑھنا یہ قلبی لگاؤ، روح کی تازگی اور ایمان کی تقویت کا فائدہ ہوتا ہے۔ جس کے سینوں میں محبت رسول ہوتی ہے، عظمت رسول کا چراغ روشن ہوتا ہے، وہ مچل مچل کر اپنے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ کاش سلام ہمارا اور آپ کا سب کا مدینے والے کے دربار میں قبول ہو جائے۔ کربلا کی دھرتی سے سیدنا امام زین العابدین نے آج کے ان بدعقیدوں کا جواب دے دیا۔ یہ ہیں خدا والے، مصطفیٰ کے گھر والے کہ ہر آن، ہر وقت، ہر ساعت مصیبت ہو، پریشانی ہو، راحت ہو، آرام ہو، ہر حال میں دین مصطفیٰ کا پیغام نشر کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم ابلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم۔ ایک لمبا قصیدہ آپ نے اس موقع پر پیش کیا۔ اخیر میں بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی پختگی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی مصیبت اور پریشانی میں بزرگوں کو آواز دیتے ہیں، یا غوث المدد، یا قطب بنارس المدد، یا رسول اللہ مدد کیجئے، تو بدعقیدوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے، ان سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، جو مانگنا ہو خدا سے مانگو، کسی سے نہ مانگو۔ تو میدان کربلا میں سیدنا امام زین العابدین نے مصطفیٰ پیارے کی جناب میں اپنا دکھ اور اپنی رودات پیش کر دیا ہے، اور فریاد رسی چاہیے ہے۔ فریاد کر کے رہتی دنیا کے صاحبان ایمان کو زین العابدین نے یہ پیغام دے دیا ہے، اے غلامان مصطفیٰ، ہر حال میں مصطفیٰ کو پکار لیا کرو۔ نبی کو پکارو گے، نبی مدینہ کی دھرتی سے سنیں گے بھی، تمہاری فریاد رسی بھی فرمائیں گے، جو مانگو گے اس دربار سے تمہیں مل جائے گا۔ آپ اخیر میں کہتے ہیں،
یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس ایدی الظالمین فی المرکب والمزدحم۔ اے رحمت للعالمین ہماری مدد فرمائیے، فریاد رسی فرمائیے کہ ظالمین نے مجھے قیدی بنا دیا ہے اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر اس طرح سے مجھے قید کر لیا ہے۔ اللہ اللہ، سیدنا امام زین العابدین نے ہم اہل سنت و جماعت کے واسطے، اپنے غلاموں کے واسطے مواد میٹر اکٹھا کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ جو عقیدہ آج ہمارا اور آپ کا ہے، حقیقت میں یہی پسند ہے زین العابدین کو، اور یہی پسند ہے امام حسین کو، اور یہی پسند ہے مصطفیٰ جان رحمت کو، یہی عقیدہ پسند ہے میرے خدا کو۔ اور یہ سارا طریقہ اس دور میں دینے والا کون ہے؟ جس نے یہ طریقہ دیا ہے اس ذات کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ طریق احمد رضا پہ چلیے، نبی ملیں گے، خدا ملے گا۔ مسلک اعلی حضرت اسی کا نام ہے۔ امام احمد رضا کے طریقے پہ چلنے والا حقیقت میں حسینی بھی ہے، کامیاب بھی ہے، کامران بھی ہے، دونوں جہان میں اسی کی سرخروئی ہے، اسی کی کامیابی کامرانی ہے، اور دونوں جہان میں عزت و سربلندی کا تاج اسی کے سر پہ جگمگائے گا جو امام احمد رضا کے طریقے پر زندگی کا سارا مرحلہ طے کرے گا۔ سیدنا امام زین العابدین نے کربلا کی دھرتی سے دکھ بھرا سلام پیش کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور اب یزیدیوں نے جلوس کی شکل میں سب کو لے کر چلے آگے آگے۔ یہ خواتین ہیں، شہزادیان مصطفیٰ ہیں، نبی کے گھر کی خواتین ہیں مقدس، سب کو قیدی بنایا گیا ہے، اسیروں کے انداز میں لے کر چل رہے سیدنا امام زین العابدین بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سوار ہیں، اور آگے آگے سب شہیدوں کے سر کو نمایاں طور پہ چل رہے ہیں لے کر۔ سب سے آگے، سب سے اونچا، سب سے بلند امام حسین کا سر ہے۔ سب سے آگے حسین شہید آدم کا سر لے کر چل رہے یزیدی اپنے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے باقی کا سر قلم کیا ہے، باقی کے سرغنہ کا سر قلم کیا ہے، فخر کے انداز میں لیے آگے اونچا جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ وہ آگے لے کر کیوں نہ جائے؟ حسین کے سر کو میرے خدا نے عظمت و شرافت کا تاج ایسا عطا فرمایا ہے، وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ بعد شہادت بھی جا رہے ہیں تو سب سے اونچا میرے حسین کا سر جا رہا ہے، سب سے بلندی پر حسین کا سر جا رہا ہے۔ کیوں نہ ہو وہ سر جو خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سارے سروں سے اس کے سر کو اونچا کر دیتا ہے۔ حسین شہید آدم کا سر سب سے اونچا، سب سے آگے، یہ سردار ہیں، یہ امام ہیں، یہ قائد ہیں، نیچے کون کر سکتا ہے؟ شہادت کے بعد بھی شہید آدم کی فتح و نصرت عیاں ہو رہی ہے، بلندی ظاہر ہو رہی ہے، عزت و وقار اللہ نے وہ عطا فرمایا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت کبھی اس کو زائل نہیں کر سکتی۔ چلا یہ جلوس کربلا کی دھرتی سے چلے،
چند ہی قدم ابھی آگے بڑھے ہوئے تھے، میدان کربلا سے جو آگے کو بڑھے، سامنے سے ایک مکان سے گزر ہوا۔ اس مکان کی چھت پر کوئی شخص بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس وقت وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اصحاب کہف کا بیان کر رہا تھا، اصحاب کہف کا بیان پڑھ رہا تھا، اور اوپر مکان کی چھت پر وہ تلاوت کر رہا ہے۔ ادھر نیچے شرع شاہراہ عام سے امام حسین کا سر مبارک گزر رہا ہے، یہ جلوس گزر رہا ہے۔ جو ہی اس مکان کے قریب سے سر حسین گزرا، زبان حسین کھلی اور ایک فصیح آواز میں ایک فصیح انداز میں آواز بلند ہوئی، یا تالی القرآن اعجب من قصت اصحاب الکافی قتلی و حملی۔ اے قرآن پڑھنے والے، میرا قصہ تو اصحاب کہف سے کہیں زیادہ دردناک ہے کہ مجھے قتل بھی کیا ہے، اب میرے سر کو اٹھائے پھر بھی رہے ہیں۔ یہ امام حسین کی زبان فیض ترجمان سے کلام جاری ہوا۔ کون ہے دنیا میں جانتے ہیں؟ ناش سے سر تن سے جدا ہو چکا ہے، سر نیزے کی نوک پر ہے، سب سے آگے جا رہا ہے، اور پورا جسم مبارک تو میدان کربلا میں پڑا ہے۔ سر تن سے جدا ہو جائے اور پھر زبان سے آواز نکلے، باتیں نکلیں، یہ آپ سن کے حیران ہوں گے۔ سننے والا کہے گا ارے ممکن نہیں ہے، ایسا بھلا ہو سکتا ہے؟ مردہ کبھی بولتا ہے، مردہ کبھی سنتا ہے، مردے کو یہ قوت و طاقت کہیں ہوتی ہے؟ سر نیزے کی نوک پر ہے اور جسم میدان کربلا میں پڑا ہے، پھر یہ بولنا کیسا؟ تو قرآن آگے بڑھ کر کہے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن نے کہہ دیا تھا خبردار خبردار، راہ خدا میں قربان ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ نیزے کی نوک پر امام حسین بول کر بتا رہے ہیں قرآن نے ہمیں زندہ کہا ہے تو ہماری زندگی کا تم ثبوت لے لو۔ میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں، اور مخاطب بھی کر کے بیان بھی کرنے پر قادر ہوں، یہ زندہ ہیں۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت نے برملا اعلان فرما دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ زندہ جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام کا یہ جلوس سپاہی یزیدیوں کے لے کر چلے، راستے کے بہت سارے واقعات ہیں، بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، بڑے طویل واپسی کے بھی واقعات ہیں۔ ایک نشست میں، ایک مجلس میں جو بیان کرنا مشکل ہے، کرامتوں کا ظہور ہوا، طرح طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے۔ کربلا کی دھرتی سے چلا یہ جلوس، چلتے چلتے وہ وقت بھی آیا، کوفہ شہر سے گزرا۔ کوفہ سے گزرنے کے بعد راستے کے بہت سارے واقعات ہیں، بیان کروں گا تو باتیں ادھوری رہیں گی۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر کر کے اس قافلے کو مدینۃ الرسول تک پہنچا دیا جائے، اور گفتگو پھر جمعہ آئندہ سے کسی دوسرے موضوع پر جاری کی جائے، چونکہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ اب عید میلاد النبی کا مہینہ آ رہا ہے، اور اب جو آئندہ جمعہ آئے گا وہ عید میلاد النبی کا ہوگا۔ اس لیے آج میں چاہتا ہوں
کہ اختصار کے ساتھ اس سلسلے کو، اس داستان کے بیان کے سلسلے کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اہل بیت اکرام سے، شہدائے کربلا سے، مصطفیٰ کے گھر والوں سے، مصطفیٰ کے دیوانوں سے اور مصطفیٰ کے نام پر مر مٹنے والوں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ قافلہ یہ چلا، چلتے چلتے وہ وقت بھی آ گیا کہ دمشق کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ یزیدی دربار میں امام زین العابدین کو پیش کیا گیا اور ان خواتین کو بھی یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ سب کو قتل کر دیا گیا، یہ کون بچ گیا ہے؟ تو درباریوں نے بتایا یہ امام حسین کا یہی ایک شہزادہ ہے جو بیمار تھا، اس وجہ سے بچ گیا ہے۔ یزید نے کہا لاؤ تلوار، ابھی اس کا بھی سر قلم کر دو۔ جو ہی یزید نے یہ آواز اٹھائی کہ حضرت زینب سے یارہ نہ رہا۔ زینب فاتح خیبر کی بیٹی دربار یزید میں تھیں، وہیں سے آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے وہیں سے للکارا، انادی کا یا جدہ یا خیر مرسل، انادی کا یا جدہ یا خیر مرسل، حسین کا قاتل و نسل کا ضائع۔ میں ابھی اپنے نانا حضرت کو آواز دیتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جس نے آپ کے حسین کو قتل کیا ہے اور اب نسل ہی ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ للکار بلند کی امام حضرت زینب امام حسین کی شمشیرہ نے کہ پورے دربار میں کوہرام مچ گیا، زلزلہ سا طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی۔ یزید بھی تھر تھر کانپنے لگ گیا اور اس سہم گیا۔ سہمنے کے بعد اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو ایسی گفتگو کر رہی ہے؟ بتایا لوگوں نے یزید نہیں جانتے ہو، یہ فاتح خیبر کی بیٹی ہیں، امام حسین کی بہن ہیں، یہ حضرت زینب ہیں۔ اللہ اللہ تھرا گیا، لرز گیا، سہم گیا اور اس نے کہا اچھا یہ ابو تراب کی بیٹی ہے۔ جبھی للکار میں اتنی طاقت اور قوت ہے، خاموش ہو گیا اور اس نے سیدنا امام زین العابدین کو پھر بلایا، اپنے تخت پر قریب میں بٹھالا، ان سے کچھ خوش فہمی کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت زینب نے ارشاد فرمایا او یزید یہ بتا تیرے گھر کی عورتیں اس وقت کہاں ہیں؟ کہا وہ تو اپنے محلوں میں آرام کر رہی ہیں۔ حضرت زینب نے ارشاد فرمایا او یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے گھر کی عورتیں محلوں میں آرام کریں اور تیرے رسول کے گھر کی شہزادیاں برسرے دربار یوں ہی کھڑی رہیں؟ وہ شرمندہ ہوا اور اس نے پھر ان خواتین کے واسطے زنان خانے میں انتظام کرایا۔ سارے لوگ زنان خانے میں پہنچے۔ کل دن جمعے کا آنے والا تھا۔ یزید خوشامد کی باتیں امام زین العابدین سے کرتا، کہتا آپ کی جو فرمائش ہو، جو بھی خواہش ہو آپ بتائیے اور میں آپ کی ساری خواہشات کو پوری کروں گا۔ سیدنا امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا او یزید میری خواہش تو کچھ بھی نہیں، ہاں اتنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے اجازت دے کہ میں یہاں سے کربلا کی دھرتی پر جاؤں، سارے شہیدوں کے سروں کو تن سے جوڑوں، ان کی تدفین کروں اور پھر میں ہم سب کو مدینۃ الرسول تک تو پہنچانے کا کام انجام دے دے۔ کل دن جمعے کا ہے، کل دن جامع مسجد دمشق میں مجھے خطاب کرنے کی اجازت دے دے۔ یزید نے اس وقت میں بھرے دربار میں تو کہا ٹھیک ہے آپ کے یہ سارے کام کیے جائیں گے۔ امام حسین نے
امام زین العابدین نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، میرے والد کے قاتل کو تو میرے حوالے فرما کر دے۔ یزید نے کہا کس نے قتل کیا؟ وہ سامنے آئے، دربار میں بڑے بڑے سپاہی فنکار سب اکٹھا تھے، لیکن کسی میں یہ جرأت ہمت نہیں کہ وہ سامنے آئے اور بتائے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ کوئی کسی کا نام بتاتا، کوئی کسی کا نام بتاتا، کوئی کسی کے بارے میں کہتا۔ اخیر میں شمر لعین تک بات آئی کہ شمر لعین نے حسین کے سر مبارک کو جدا کیا تھا تن سے۔ شمر لعین کو یزید نے سامنے بلایا اور کہا تو نے حسین کا قتل کیا ہے؟ شمر لعین بولا کہ قتل تو اصل میں نے نہیں کیا، قاتل تو اصل میں وہ ہے جس نے حکم دے کر سپاہیوں کو میدان میں ڈٹایا تھا، تو اصل قاتل ہے، تو سامنے آ اور اپنے کو زین العابدین کے حوالے کر دے۔ میدان دربار میں ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ یزید شرمندہ ہوا اور پھر وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ کل کا دن جمعے کا آیا، آج کی جو رات یزیدی دربار میں گزری ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب رات گزری ہے۔ دن کل کا جمعے کا آیا، سیدنا امام زین العابدین جامع مسجد دمشق میں تشریف لے گئے اور پورا مجمع کھچا کھچ بھرا ہے، پبلک ہے، بھیڑ ہے، ایک ازدحام ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہوا ہے، سب کوئی جانتا ہے کہ باغیوں کے سر آئے ہیں اور یزید نے فتح و نصرت حاصل کیا ہے، قتل کیا ہے، لیکن ابھی صحیح معلومات کسی کو یہ نہیں ہو سکی ہے کہ یہ سب کچھ کن لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اگر صحیح معلومات ہو جاتی تو یزید کے دربار میں تو انقلاب پہلے ہی آ جاتا۔ آج جامع مسجد میں پورا مجمع ہے، مجمع کثیر ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے۔ سیدنا امام زین العابدین وعدے کے مطابق مسجد میں پہنچے تو یزید نے ہوشیاری کیا تھا، ایک خطیب کو پہلے ہی سے مقرر کر دیا تھا اور وہ خطیب کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا تھا، یزید کی تعریف و توصیف، اس کی سلطنت، اس کی تمام باتوں کا ذکر کر رہا تھا، تعریف و توصیف کرتا جا رہا تھا۔ سیدنا امام زین العابدین بیٹھے سنتے رہے، سمجھ رہے تھے کہ یہ سیاست ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جلال آ گیا سیدنا امام زین العابدین کو اور کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا یا خطیب انت بئس الخطیب، اے خطیب تو بہت برا خطیب ہے، اپنے خطبے کو بند کر دے، تیری خطابت درست نہیں ہے، صداقت پہ مبنی نہیں ہے۔ یزید کو مخاطب کر کے فرمایا او یزید بتا کل تو نے کیا وعدہ کیا تھا، مجھے خطاب کرنے کی تو نے بات کہی تھی اور آج موقع نہیں دیا۔ اس نے دیکھا پبلک بفر گئی، ہر طرف سے آواز آنے لگی، ہاں ہاں ہم تو شہزادہ رسول فرزند رسول کے لخت جگر کا بیان سننا چاہتے ہیں، ہاں مدینے والے کا خطاب سننا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ تو فصیح و بلیغ ہیں، خطابت کے بادشاہ ہیں، انہی سے خطاب کرایا جائے۔ سیدنا امام زین العابدین ممبر پہ تشریف لائے، جو ہی ممبر پہ آپ جلوہ بار ہوئے جیسے لگتا کہ ایک بجلی سی کون گئی، رونق آ گئی، ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور امام زین العابدین کی گفتگو، بیان، خطاب کوئی کیا مثال لائے، وہ تو فصیح و بلیغ گھرانے کے ہیں، ان کا وطن فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے، بارگاہ رسالت کے پروردہ ہیں، امام حسین کے شہزادے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اپنا خطاب جاری فرمایا۔ چند ہی لمحوں ابھی بیان رہا کہ دیکھا یزید نے حالات بگڑ جائیں گے،
پورا ماحول مقدر ہو جائے گا، ہماری حکومت کو زوال آ جائے گا، یہ پبلک سب ان کی ہم نوا ہو جائے گی۔ فوراً اس نے اذان ثانی کا اعلان کر دیا، اذان ہونے لگی، سیدنا امام زین العابدین خاموش ہو گئے، اور جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا، خاموشی سے جواب دیا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، خاموشی سے جواب دیا۔ مؤذن آگے بڑھ کر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پس سیدنا امام زین العابدین منبر پر کھڑے ہو گئے اور یزید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، او یزید بتا یہ ہمارے باپ دادا کا نام ہے کہ تیرے باپ دادا کا نام ہے؟ مسجدوں میں ہمارے باپ دادا کا نام لیا جا رہا ہے، اور آج ان کے گھر والوں کے ساتھ تو نے یہ ظلم کیا ہے کہ ان کا گلا کاٹا ہے۔ پوری مسجد میں کوہرام بپا ہو گیا۔ پبلک کو آج معلوم ہوا کہ یہ یزید کا یہ اس طرح سے اس کا ظالمانہ رویہ رہا۔ بہرحال جلدی جلدی اذان ہوئی اور پھر نمازیں پڑھی گئیں، بات پھر بھی باقی رہ گئی، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ پھر آئندہ گفتگو کا اختتام کیا جائے گا۔ آخری مرحلہ جمعہ آئندہ میں پیش کر دیا جائے گا، حالانکہ وہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، پھر بھی انہی کے گھر والوں کا ذکر ہے، داستان ہے۔ انشاءاللہ بیان کر کے کسی اور عنوان پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔